اس سے زیادہ سیریس کوئی بات اور کوئی گفتگو، کوئی ٹاپک آج دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ یہ بات جو حشر ہے، جو سانحہ ہے، وہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ مملکت ہے، مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہے۔ ہمارے پاس واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایک نیوکلیئر ایسٹ ہے۔ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ میں بالکل اس موقع پہ کوشش کروں گا کہ لفظ بھی جو ہے اس کے ان باتوں کے علاوہ نہ جائے، اس لیے کہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھئی آپ اس ساری چیز کو کس نیت سے بات کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات ہماری حکومتوں کے لیے زیادہ سنگین ہوں۔ میں لاسٹ جو ہمارے ہاں اجلاس ہوا تھا، جب اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا، اس میں ایک کہا گیا تھا کہ ہم، جس کے اور بھی پوائنٹس تھے لیکن 2 پوائنٹس میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 5 اس ریزولوشن کا ہے، مجھے یاد ہے، لفظوں میں کوئی آگے پیچھے ہو لیکن میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اور اس میں یہ بات تھی کہ ہم فلسطین میں جن نوجوانوں کی تعلیم متاثر ہو گئی ہے، پاکستان ایز اے ریاست ان کو یہاں لے کر آئے گا اور تعلیم ان کو دی جائے گی۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ کچھ وہاں سے زخمیوں کو لفٹ کیا جائے گا، لے کر آیا جائے گا اور یہاں پر ان کا علاج کیا جائے گا۔ میں جناب عالی کوئی درجن 2 درجن کے قریب اسٹوڈنٹس آئے وہاں سے، لیکن آج اس آپ کے توسط سے میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور یقیناً جب حکومت کی کیبنٹ میں مجھے موقع ملے گا تو میں یہ بات کروں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ میری بات انشاءاللہ تعالیٰ مانی جائے گی، سنی جائے گی۔ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں صاحبان کو، آپ اس کو ریزولوشن کا اگر حصہ بنائیں کہ کم سے کم 100 فلسطین زخمی بچوں کو ریاست پاکستان لفٹ کرے ان کی فیملی کے ساتھ۔ 100 خاندان وہاں سے لفٹ کریں اور ان کو پاکستان لے کر آئیں۔ فورن آفس انوالو ہو، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس ویزے نہیں ہیں، ریاست انوالو ہو، 100 بچوں کو جو کہ زخمی ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ یہاں پر لے کر آئیں، ان کو ان کا علاج کریں اور اس کے بعد ان کو بہت صحیح طریقے سے ان کو واپس کریں۔ میں صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں یہ صرف ایک چھوٹی سی معلوم میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب یتیم بچوں کی بات کر رہے ہیں یہاں لانے کی، یہ شاید کوشش کہیں ہوئی ہے، فلسطین کے لوگ اپنے زخمی بچے کو بھی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی زمین کے لیے تو ہم یہ سارا کچھ جو سہ رہے ہیں، تو ہمارا بچہ کہیں اور جا کے نہیں پلے گا۔ وہ کہیں یہیں اگر کچھ کسی کو مدد کرنی ہے تو اس زمین پر آ کر ہماری مدد کرو۔ وہ اپنے زخمی بچے سے سکتے ہوئے بچے کو بھی کسی اور کے حوالے زمین کو چھوڑ کر دینے کے تیار نہیں۔ کوئی نہیں آئے گا ہمارے پاس، کوئی بچہ، کوئی یتیم بچہ، وہ کہتے ہیں ہم ہی پالیں گے انہیں یہاں پہ، وہ نہیں جائیں گے وہاں سے کہیں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ میری ریکویسٹ ہے اس ایوان سے کہ ہم 100 ہیں سر، اس لیے کہ قوموں میں یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں جب ہوں گی تو کچھ تو ہم چھوڑ کر جائیں کہ بھئی ہم نے اس وقت یہ کیا تھا۔ چلیں اللہ کے پاس تو ہم نے جا کر اس کا حساب کتاب دینا ہی ہے، اور اس نظام کا، ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے، سارے کیا ہمارے بس میں ہے، کیا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کیا ہماری وقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس کرنے کے اختیارات ہیں وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ایک ڈفرینٹ یہ ہے، یہ ہوگا سب کا حساب کتاب۔ لیکن سر اس بات پہ کہ آج جب یہ ہو رہا ہے تو ایز اے قوم کل کو ہمارے بعد ہمارے بچے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کم سے کم، اور پھر وہ یاد جو 100 فیملیز جائیں گی وہ کم سے کم ہمارے ایمبیسیڈر بنیں گے۔ تو ہم، یہ بڑا سمبولک ہے، لیکن اس میں پاکستان
آج اس پوزیشن پہ ہے کہ 100 خاندانوں کو لا کر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے رکھ کر ان کا علاج کر کے ان کو واپس بھیجے تو وہ شاید ہمارے وہاں پہ وہ ایمبیسیڈر بنے. سر ہم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہے تو ہم رب کو مانتے ہیں. ہم نے جبرائیل کو قرآن لے کر اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن جبرائیل لے کر اترے ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم مانتے ہیں. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مفہوم ہے, جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو تکلیف پورے جسم کو پہنچتی ہے. تو جب ہم اس رسول کے کہنے پہ رب کو مانتے ہیں, اس رسول کے کہنے پر اس قرآن کو مانتے ہیں, تو اسی رسول کا یہ کہنا ہے ہم نے حشر میں جا کر ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ان سے اپنی عافیت کے معاملات دعا کروانی ہے, ان کی شفاعت کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. تو آج یہ سارے عہدے, یہ ساری وزارتیں, یہ ساری حکومت, یہ سارے شبشبے, یہ ایوان, یہ سب چند دنوں کی مہار ہے, سب ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ. سر یہ فلسطینی بچوں کا, فلسطینیوں کا امتحان نہیں ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. آج یہاں پر ہم ڈینگی وائرس سے مر کے جو ہے وہ بھی ہم قبر میں جا رہے ہیں. ہم جو ہے وہ ٹرالروں سے کچل کے بھی مر کے قبر میں جا رہے ہیں. ہم گندا پانی پی کر بھی مر کے قبر میں جا رہے ہیں. گٹر میں کھلے ہوئے گٹروں میں بچے گر کر بھی قبر میں جا رہے ہیں. تو اس طرح بھی مر رہے ہیں, اور وہاں پر اللہ کے لیے اس کی زمین کو, قبلہ اول کو بچانے کے لیے جانے جا رہی ہیں. تو وہ تو کامیاب ہیں سارے, وہ تو سب کامیاب ہیں. امتحان تو ہمارا ہے. تو ہمیں اس امتحان میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پاکستان جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, سیاست سے الگ ہٹ کر, اس والی بات میں سیاست سے الگ ہٹ کر اپنی اس دنیا کے لیے اور اپنی, سر ہم شاید یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شاید پاکستان کی بھی مدد کرے, غیب سے مدد کرے. دنیا میں ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. ہم شاید وہ چیز جو ہمیں ایسا لگتا ہو کہ بھئی ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہوگا, پتہ نہیں دنیا ناراض ہو جائے گی. ہمیں کچھ رب کی رضا کی خاطر ہمیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہیے. اگر کر رہے ہیں اور کانفیڈینشیل ہے, نہیں پتا, بڑی اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹجی ہو, لیکن اگر نہیں کر رہے تو ضرور کرنا چاہیے. میں سے زیادہ اور نہیں کہوں گا. میں اس ایوان سے کوشش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ یونانیمس کوئی ابھی بھی جب باتیں ہونی ہیں اور باتیں ہونی ہیں. قادر بھائی نے بہت زبردست تقریر کی ہے, لیکن یہ اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہیں اور ساری چیزیں, لیکن اور تقاریر بھی سر, چونکہ یہ فلسطین کا معاملہ ہے تو کم سے کم ہم فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اپنی موجودہ آج کے دن کی قدورتوں کو, اپنے اختلافات کو بلا کر یونانیمس کوئی ایسی بات کریں جس سے شاید کوئی اس کا امپیکٹ پڑ سکے. بہت شکریہ.